اور یہ تائید افراد کے ساتھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور من حیث الجماعت جماعت کے ساتھ بھی۔ بس کتنے خوش قسمت ہیں ہم میں سے وہ جو خالص ہو کر امام زمان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس جلسے میں اس لیے شامل ہوئے ہیں کہ اپنے اندر پاک تبدیلیاں بھی پیدا کریں اور اسلام کے غلبے کے لیے اس تقدیر کا حصہ بھی بن جائیں جس کا پورا ہونا اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی جماعت کے لیے مقدر کیا ہوا ہے۔ اور ان دنوں میں اس روحانی ماحول اور روحانی معاہدہ جو مختلف تقاریر کی صورت میں پیش کیا جائے گا، جس کی بنیاد پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کلام پر ہی ہے، جو پھر خدا تعالیٰ کی خاص تائیدات لیے ہوئے اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی دنیا و آخرت سنوارنے والے بن جائیں۔ اللہ کرے کہ یہ مقصد ہمیشہ ہر جلسے میں شامل ہونے والے کے لیے پیش نظر رہے، کیونکہ یہی مقصد ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے جلسے میں شامل ہونے کا فائدہ ہے، ورنہ آپ کا یہاں آنا، تقریریں سننا اور وقتی جوش دکھاتے ہوئے نعرے لگانا بے فائدہ ہے۔ بس ہر وقت اپنے جائزے لیتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، تاکہ اپنے اندر انقلاب پیدا کرتے ہوئے اسلام کی تعلیم پھیلانے اور غالب کرنے میں حصہ دار بن کر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والے ہوں۔ ورنہ جیسا کہ میں نے کہا، بہت سے جو اپنے دنیاوی کاموں کا حرج کر کے آتے ہیں ان کو کیا فائدہ کہ اپنا حرج بھی کیا اور دین بھی نہ ملا۔ بس ان دنوں میں اپنے وقت کا صحیح مصرف کریں، جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور جلسے کی برکات اور فیوز سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اگر اس بات کو ہر شامل ہونے والا جوان، بوڑھا، مرد، عورت سمجھ لے تو آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف آپ کو فائدہ ہوگا بلکہ کس طرح آہستہ آہستہ نیک فطرت لوگ اپنی دینی اور دنیاوی بقا کے لیے اسلام کی آغوش میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جس انقلاب نے آنا ہے وہ کسی تلوار یا سیاسی داؤ پیش سے نہیں آنا، بلکہ اپنے اندر ایک پاک تبدیلیاں پیدا کرنے اور دعاؤں سے آنا ہے، اور یہی انقلاب ہے جو دائمی انقلاب ہے، یہی انقلاب ہے جو کسی سازش کا شکار نہیں ہوگا۔ کہ کسی طرح موقع ملے، اور کب موقع ملے تو اسلام کو اس ملک سے نکالا جائے، بلکہ کوشش ہوگی تو یہ کہ کس طرح اسلامی تعلیم کو ہم اپنے اوپر لاگو کریں اور اپنی دنیا و عاقبت سنواریں۔ بس آپ لوگ جو چند سو کی تعداد میں اس وقت یہاں ہیں اور اکثریت پاکستانی احمدیوں کی ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے کہ آج ہر احمدی کے نمونے نے ہی احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی ہمارے وقت میں، اس زمانے میں ترقی کی رفتار متعین کرنی ہے۔ جس قدر ہم اپنے عملی نمونے دکھانے والے ہوں گے،
اور دعائیں کرنے والے ہوں گے، اس قدر جلد ہم احمدیت کی ترقی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے، اس ملک میں آنے کے راستے بھی ہمارے لیے کھولے۔ کہاں وہ زمانہ تھا کہ ایک شخص خلیفہ وقت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہاں آیا، جب حالات مکمل طور پر مخالف تھے۔ اسلام کا نام بھی چپ کر لیا جاتا تھا، کجا یہ کہ تبلیغ کی جائے۔ مالی لحاظ سے بھی جماعت کی اس مجاہد احمدیت کی کوئی مدد حاصل نہیں تھی۔ خود عطر بیچ بیچ کر اپنا گھر بھی چلایا اور مشن کے اخراجات بھی پورے کیے اور انتظام بھی چلایا۔ ایک شوق تھا، ایک جذبہ تھا، جس کے تحت ہمارے پہلے مبلغ کرم اللہ عیسیٰ ظفر نے کام کیا۔ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، آخرکار اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق وہ زمانہ بھی آیا جب یہ پابندیوں اور تنگیوں کا زمانہ ختم ہوا۔ افراد جماعت کو بھی یہاں آ کر آباد ہونے کا موقع ملا اور مبلغین کے آنے میں بھی آسانیاں پیدا ہوئیں۔ ایک خوبصورت مسجد بنانے کی بھی اللہ تعالیٰ نے جماعت کو توفیق عطا فرمائی، اور یہاں آنے والے اگر اپنے جائزے لیں تو ان کے دل گواہی دیں گے کہ باوجود یورپ کے باقی ملکوں کی نسبت معاشی لحاظ سے کم ترقی یافتہ ہونے کے، اسپین میں آ کر آباد ہونے والوں کی اکثریت کے مالی حالات بہتر ہوئے ہیں۔ پاکستان کی نسبت ذہنی سکون یہاں میسر ہے۔ گو بعض اخلاقی برائیوں میں یہ یورپ کے ملک بڑے ہوئے ہیں، اس لحاظ سے میں بات نہیں کر رہا۔ بعض والدین کو اپنے بچوں کی دینی حالت کے بگڑنے کی یقیناً فکر ہے اور جائز فکر ہے۔ میں یہاں مذہبی آزادی کے لحاظ سے ذہنی سکون کی بات کر رہا ہوں۔ گو کہ اب یہاں بھی اس طرح رجحان شروع ہو چکا ہے یورپ میں، بعض ملکوں میں، اکثر ملکوں میں تو ابھی تک یہ مذہبی آزادی قائم ہے ایک لحاظ سے، لیکن ابتدا اس کی ہو چکی ہے، کہیں میناروں پر پابندی لگانے کی وجہ سے، کہیں حجاب پر پابندی لگانے کی وجہ سے، لیکن فی الحال عمومی طور پر آزادی ہے۔ کسی حکومت کی قانون کی تلوار یہ کہہ کر نہیں لٹک رہی کہ تم اذان دو گے تو قید کر دیے جاؤ گے، یا کلمہ پڑھ کر توحید کا اعلان کرو گے تو جیل بھیج دیے جاؤ گے۔ بس اس آزادی، سکون اور معاشی بہتری پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور شکر گزاری کرتے ہوئے جلد از جلد اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والے بن جائیں۔ یہ دنیاوی ترقیات دین کو بھلانے والی نہ بن جائیں، دین سے دور لے جانے والی نہ بن جائیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری کسی خوبی اور صلاحیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل ہم پر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصل میں تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ جن لوگوں کو دنیا والے کچھ کول پکڑوانے کی سوچتے تھے، ان کے لیے اور ان میں سے اکثر غریبوں کے لیے بھی، اور کم کشائش والے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ خود اپنی جناب سے وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ بس ہر وقت یہ خیال دل میں رہنا چاہیے کہ جو خدا ہمیں اس طرح نوازنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہم سے ہمارے کسی ایسے عمل سے جو اسے پسند نہ ہو ہمارے لیے
ناراضگی کا اظہار بھی کر سکتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی ناراضگی ایسی ہے جس کا کوئی انسان مقابلہ نہیں کر سکتا۔